یہ مقابلہ اس لیے قیامت تک ہمارا ان کے ساتھ ہوتا رہے گا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے جو ان کی مسلمانوں کے ساتھ مقابلہ اور دشمنی کی بات کی ہے وہ بھی قیامت تک، اور آپ دیکھ رہے ہیں تاریخ میں پیچھے پلٹ کر دیکھیں، مدینہ سے شروع ہونے والے مقابلے، مدینہ سے شروع ہونے والے مخالفت جو اہل کتاب نے اسلام کی وہ چلتی چلتی بعض درمیان میں اتنی بڑی بڑی جنگیں ہوئی جن کو صلیبی جنگیں مثال کے طور پر نام دیا گیا ہے۔ ہاں، صلیبی یعنی عیسائیوں کی طرف سے عائد کردہ جنگیں، ہاں، کیونکہ یہ سارا علاقہ بہت سارا عیسائیوں کے ہاتھ میں تھا، ادھر مسلمان تھے، تو ایک لمبے چوڑے عرصے تک یہ جنگیں ہوتی رہی ہیں، اور ابھی تک کبھی درمیان میں ایسے لگتا ہے کہ آرام کا ٹائم ہے، ایسے بہت ہی مختصر سا ٹائم، بہت ہی مختصر سا ٹائم، اور یا پھر کچھ حصہ پھر بھی الجھا ہوا ہوتا ہے۔ تو ایک سلسلہ باقیوں کے ساتھ، باقی بھی تو ہیں مذاہب، ادیان ہیں، لیکن ان کے ساتھ کوئی ایسی ڈائریکٹ مقابلہ بازی جنگ نہیں۔ مثلا ابھی بدھائیوں کے ساتھ مسلمانوں کی بہت کم، کہیں اگر کسی علاقے میں اکٹھے ہوئے ہیں تو وہ ممکن ہے، لیکن زیادہ تر نہیں، کبھی بھی نہیں ہوئی۔ ہندوؤں کے ساتھ مسلمانوں کا جہاں ہوں تو چھوٹی جزئی قسم کی مذہب کی بنیاد پہ جنگیں، بڑی بڑی نہیں، ہاں چھوٹے موٹے آپس میں، شہر میں ایک میں مثلا دو گروپوں کا آپس میں جھڑپ ہو گئی، کوئی سلسلہ ہو گیا، کسی جگہ پہ تنازع ہو گیا، کسی مسجد پہ، کسی مندر پہ، کسی اور جگہ تنازع ہو گیا، یہ ہے، لیکن ایک جنگ کی صورت یہ نہیں پیش آئی۔ لیکن اہل کتاب کے ساتھ تاریخ بھری ہوئی ہے کہ اسی طرح ناممکن نہ ہو اس کا سامنے کہ یہ کس وجہ سے، لیکن وجہ واضح ہے، اسلام اور وہ اپنے، حالانکہ وہ بھی اس وجہ سے ظاہر نہیں کرتے ہیں کہ ہم اس وجہ سے لڑ رہے ہیں، مسلمانوں کے ساتھ بھی ان کا تنازع وہ اس وجہ سے مذہبی کہتے نہیں ہیں، لیکن اسلام و فوبیا کی جو ایک اصطلاح چلی ہے تو وہ اسی وجہ سے ہی چل پڑی ہے کہ اس طرح، تو یہ مقابلہ، تو یہ قرآن اس حقیقت کو بیان کر رہا ہے۔